अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ वीडियो नंबर 2। तो वीडियो नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, जियोग्राफिकल लोकेशन की इंपॉर्टेंस डिस्कस की दोनों कंट्रीज़ की। और ये वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 में वीडियो नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन और जियोग्राफिकल लोकेशन डिस्कस कर लिया। अब ये वीडियो नंबर 2 है और वीडियो नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इन दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशनशिप है, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका एक रिव्यू देखने जा रहे हैं हम कि इनका पास्ट में कैसा रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप का जो फर्स्ट फेज़ है वो देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का फर्स्ट फेज़ क्या था। कोल्ड रिलेशंस इन द अर्ली ईयर्स 1940s एंड अर्ली 50s। अब 1940s और अर्ली 50s में इनके जो रिलेशनशिप थे वो कोल्ड थे। इसकी वजह भी बताता हूँ, इसकी वजह क्या है कि इसकी रिलेशंस आगे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। वो बताता हूँ कि इन दोनों के जो रिलेशंस थे वो उस वक्त कोल्ड रिलेशंस क्यों थे। उसकी रीज़न ये थी कि चाइना जो है ना, चाइना में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। और जब मैंने आप पहले भी एक लेक्चर्स में अंदर बताया कि जब 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, ठीक है, तो वर्ल्ड दो पोल में, दो ब्लॉक्स में जो है ना वो डिवाइड हो गई। एक रशियन ब्लॉक था और एक अमेरिकन ब्लॉक था। तो अब ये चाइना के अंदर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो चाइना जो है ना वो जब आज़ाद हुआ तो ये इन्होंने ज्वाइन किया रशियन ब्लॉक, और पाकिस्तान क्योंकि अमेरिकन ब्लॉक में चला गया था। और पाकिस्तान जो अमेरिकन ब्लॉक में जाने की वजह से मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे दो आइडियोलॉजीज़ और दो ग्रुप सामने आए, दो डिफरेंट आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म आमने सामने आए। उसमें पाकिस्तान उधर सपोर्ट कर रहा था अमेरिका को, ठीक है, जबकि चाइना जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो अब ये सिनेरियो हो गया। तो पाकिस्तान ने क्योंकि अमेरिका के साथ दो एग्रीमेंट भी किए थे, सीटो और सेंटो। अब ये एग्रीमेंट भी और पाकिस्तान का ओवरऑल जो अमेरिका को सपोर्ट करना भी चाइना इसको डेंजरस समझता था। तो ये रीज़न थी कि उस वक्त हालांकि पाकिस्तान ने चाइना को फौरन रिकग्नाइज भी कर लिया, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किए हुए थे और पाकिस्तान के उस वक्त के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अच्छे ताल्लुकात थे। तो इसलिए चाइना को ये डर था कि ये जो नेक्सस पाकिस्तान और अमेरिका का है, कहीं ये हमारे ख़िलाफ़ ना हो, कहीं ये सीटो और सेंटो जो एग्रीमेंट किए हैं ये हमारे ख़िलाफ़ ना हो। तो उस वक्त इनके रिलेशन से उसके कोल्ड रिलेशन की वजह मैंने आपको बता दी। फिर बंडोंग इंडोनेशिया में जो है ना कॉन्फ्रेंस हुई, आल्सो नोन एज एशियन अफ्रीका कॉन्फ्रेंस। बोथ कंट्रीज लीडर्स मोहम्मद अली बोगरा एंड ज़ो एनलाई हेल्ड मीटिंग इन 1955। 1955 में जो है ना इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन दोनों मुल्क जो लीडर्स थे, मोहम्मद अली बोगरा और जो चाइनीज़ प्रीमियर लीडर था ज़ाओ एनलाई, इनकी मीटिंग हुई। इन्होंने डिस्कशन की इसका आपस में जो पाक चाइना रिलेशनशिप है, बायलैटरल रिलेशनशिप पे डिस्कशन की। टू लीडर्स क्लैरिफाइड म्यूचुअल डाउट्स स्पेशली सीटो एंड सेंटो। आपको मैं पहले भी सीटो बता चुका हूँ कि साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो एग्रीमेंट्स थे, दो ट्रीटीज़ थे जो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किए थे इस एरिया के डिफेंस के लिए। बेसिकली ये पाकिस्तान ने इंडिया से बचाव के लिए अपने आप को किए थे, और रशिया का इन्फ्लुएंस को इस रीजन से कम करने के लिए। उस वक्त ये ईरान भी जो है ना अमेरिकन ब्लॉक में था, ईरान भी, सऊदी अरेबिया भी, तो ये पाकिस्तान भी, तो इन कंट्रीज़ ने ये किया था एग्रीमेंट। अच्छा, तो इसके हवाले से जो डाउट मैंने आपको पहले बताया कि जो कोल्ड रिलेशन की वजह भी थे, वो डाउट दोनों लीडर्स ने डिस्कस की और पाकिस्तान ने उन डाउट्स को क्लियर किया कि ये जो नेक्सस है पाकिस्तान अमेरिका का, ये चाइना के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। लेटर ऑन इन 1956 में PM Soharwardi paid an official visit to China and Zhou Enlai to visited Pakistan। तो दोनों ने 1956 में जो है ना वो एक दूसरे के कंट्रीज़ का विज़िट किया। अक्टूबर में इन्होंने जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर था उसने विज़िट किया, और फिर उसी साल दिसंबर में जो है ना वो चीनी जो प्रीमियर लीडर था उसने पाकिस्तान का दौरा किया। तो ये जो फर्स्ट फेज़ था इनके रिलेशंस का, ठीक है। तो फर्स्ट फेज़ के अंदर मतलब पहले कोल्ड आता है और फिर इनके आपस में म्यूचुअल डिस्कशन हुई, दोनों ने एक दूसरे के कंट्रीज़ को जो है ना विज़िट किया और रिलेशनशिप की ना, तो थोड़े डिप्लोमेटिक टाइज जो है ना वो बनने शुरू हुए। सेकंड फेज़ देखते हैं। अब सेकंड फेज़ बड़ा एक वाले से इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं
کہ اس میں پاکستان کا چائنا کے ساتھ ریلیشن بنانے میں پاکستان کا ارلی رول پاکستان کا زیادہ رہا ہے. ٹھیک ہے, چائنا کو ڈاؤٹ سے پاکستان کا زیادہ. In 1965, Ayub Khan unequivocally voted for restoration of China's seat in the United Nations. اب پاکستان نے چائنا کی جو سیٹ ہے, جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو گلوبل پاورز ہیں, 5 گلوبل پاورز جن کو P5 بھی بولا جاتا ہے, تو اس میں اس سیٹ کے لیے پاکستان نے چائنا کو ووٹ کیا unequivocally, means without leaving any doubt. ٹھیک ہے, پاکستان نے چائنا کے لیے ووٹ کیا. تو یہ اچھے ریلیشن, بائیلیٹرل ریلیشن شپ کی طرف پاکستان کی جانب سے ایک مثبت قدم تھا. پھر 1963 an agreement on demarcation was concluded between Pakistan and China. ہاں جی, یہ ایک ایگریمنٹ ہوا پاکستان اور چائنا کے درمیان باؤنڈری لائنز کے ڈیمارکیشن کے لیے, اور بڑا فرینکلی, بڑے امیکیبل سٹائل کے ساتھ یہ انہوں نے یہ جو ایگریمنٹ کیا. اور اس کے ایگریمنٹ کے سائن کرنے والے پاکستان کے اس وقت کے فارن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو, جنہوں نے بیجنگ میں اس پہ سائن کیا. اور یہ ایگریمنٹ پاکستان اور چائنا کے درمیان بڑا ایمیکیبلی, بڑے دوستانہ انداز سے طے پایا گیا. ٹھیک ہے, 1963 میں. In 1964, Ayub Khan paid a visit. Two governments issued a communique. Communique means دونوں کے دو ڈفرینٹ گورنمنٹس نے, یا دو گورنمنٹس کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں, انہوں نے ایک یوں کہہ لیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ایک میوچل جو ہے نا وہ پریس بریفنگ دی, یا پریس میٹنگ کی, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں انہوں نے دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ریلیشنز کو ڈسکس کیا, آپس میں ایک دوسرے کے کولیبوریشن اور جو آپس میں ان کا کوپریشن تھا اس کو ڈسکس کیا. تو یوں پاکستان اور چائنا کا جو ہے نا اس یوں کہہ لیں کہ ارلی 60s میں پاکستان اور چائنا کے ریلیشن جو ہے نا وہ بہت اچھے ہوئے, کیونکہ پاکستان نے اس وقت, پاکستان کی پوزیشن بیٹر تھی, مطلب بیٹر, آپ چائنا کے مقابلے میں بیٹر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن موجودہ پاکستان سے اس وقت پاکستان کی پوزیشن بیٹر تھی. تو اکانومکلی اگر آپ دیکھیں, انفلوئنس کے اعتبار سے بھی, کیونکہ پاکستان اس وقت تک امریکہ نے دھوکہ نہیں دیا تھا ابھی, تو اس وقت تک پاکستان اسٹرانگ ایک کنٹری سمجھا جاتا تھا. ایون کہ انڈیا کی اکانومی سے بھی پاکستان کی اکانومی اس وقت اسٹرانگ تھی. اچھا, یہ ہم نے سیکنڈ فیز ڈسکس کیا. اب ہم اس کا دیکھتے ہیں تھرڈ فیز. ہاں, تھرڈ فیز میں کیا ہوا جی, فیز آف میوچل کانفیڈنس, اس کو کہا جاتا ہے فیز آف میوچل کانفیڈنس, ڈیپ ٹرسٹ اینڈ گروئنگ کوپریشن. یہ وہ فیز ہے جس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس فیز میں دونوں کنٹریز کا جو نیکسس ہے, جو ریلیشن شپ ہے, وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا. میوچل کانفیڈنس, ڈیپ ٹرسٹ اینڈ گروئنگ کوپریشن. ڈیورنگ 1965 and 1971 wars, China came forward to help Pakistan. بالکل, یہ 1965 اور 1971 کی وار میں جب ہمارے عظیم دوست, جن کو ہم سمجھتے تھے عظیم, امریکہ جو ہمارا الائے تھا, اس نے ہمیں ڈیسیو کیا. جب 1965 میں وار ہوئی تو ہم نے اس وقت امریکہ نے ویپنز پہ سینکشنز لگا دی, اور کہ کوئی کنٹری جو ہے نا وہ ویپنز خرید نہیں سکتا. ایون کہ پاکستان کے ساتھ جو سیٹو اور سینٹو میں اس چیز کا ایگریمنٹ تھا امریکہ کے, کہ امریکہ پاکستان ان کیس آف انڈیا کے اٹیک میں جو ہے نا وہ پاکستان کو کیا کرے گا, وہ سپورٹ کرے گا, ہیلپ آؤٹ کرے گا, ویپنز پرووائڈ کرے گا. لیکن امریکہ نے سینکشنز لگا دی, اور ایون پاکستان نے اس وقت جو ہے نا وہ اس سے فرانس سے ہیلپ جو ہے نا وہ مانگی, فرانس سے ویپنز مانگے, اور ایون کہ ان ویپنز کی پیمنٹ تک بھی ہو گئی. امریکہ نے اپنا انفلوئنس اور پریشر استعمال کرتے ہوئے ایون فرانس کے اوپر بھی جو ہے نا سینکشنز لگا دیں کہ آپ بھی یہ اس وقت جو ہے نا وہ ویپنز پاکستان کو ویپنز ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو اب ایسی سچویشن میں اب پھر اس وقت چائنا سے جو ہے نا وہ پاکستان نے جو ویپنز خریدے, لیکن کیونکہ چائنیز اس وقت اتنے زیادہ ان کی ملٹری اور اتنا ان کا سسٹم اور ٹیکنالوجی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, تو وہ پھر اس وقت جو بھی ہوا اس وار کو کسی طرح سے 1965 وار وہ جو تشکنت ڈیکلریشن ہوا رشیا کے انفلوئنس سے, تو وہ خیر وار میں 1971 کی وار میں بھی چائنا نے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی اور اسٹریٹجکلی ہیلپ آؤٹ کیا پاکستان کو. پاک کنٹریبیوٹیڈ ان بلڈنگ سینو یو ایس بائیلیٹرل ریلیشن ان 1970s. اچھا, انٹرسٹنگ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ نے چائنا کو کبھی بھی شروع میں اہمیت نہیں دی. جب چائنا مطلب کنٹری کے طور پہ وجود میں آیا, امریکہ نے کوئی اہمیت نہیں دی 1970s تک, مطلب 2 decades فرام دا برتھ آف چائنا جو امریکہ اور چائنا کے کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں تھے.
دونوں کنٹریز کے کوئی, کیونکہ چائنا جو ہے نا وہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جو اس میں چلا گیا تھا کمیونسٹ آئیڈیالوجی رکھتے تھے اور رکھتے ہیں, اور یہ رشین بلاک میں چلے گئے, جس کی وجہ سے امریکہ نے جو ہے ان کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں کیا. اور 1970s کے اندر پاکستان کے انفلوئنس سے پاکستان نے دونوں کنٹریز کے جو ہے نا بائیلیٹرل ریلیشنز جو ہے نا وہ کنفیوز نہیں ہونا, سینو چائنا کو ہی بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. سینو چائنا کے لیے ایک اسکالر جو ہے نا ہسٹوریکل ایک ورڈ یوز کرتے ہیں سینو. تو سینو یو ایس بائیلیٹرل ریلیشن میں پاکستان نے کنٹریبیوٹ کیا. پھر چائنا ہیز انویسٹڈ ان پاکستان اینڈ سپورٹڈ ان افغان پیس پروسیس. اس کے بعد پاکستان کا جو افغان پیس پروسیس میں چائنا نے پاکستان کو سپورٹ کیا, اور ایون کہ کولڈ وار کے اندر جب کولڈ وار اینڈ ہوئی, جو پاکستان افغانستان اور رشیا اور امریکہ کی وار ہوئی جس سے کمیونزم کا اینڈ ہوا, جس کو افغان جہاد بھی کہتے ہیں, اس میں بھی ایون کہ ان کی آئیڈیالوجی کمیونسٹ آئیڈیالوجی تھی, لیکن انہوں نے پاکستانی پرسیپشن کو سپورٹ کیا چائنا نے. اور پھر آفٹر وارن 9/11 وارن ٹیرر پہ فلی سپورٹ کیا, اور افغان پیس پروسیس میں چائنا نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. اب تو چائنا بہت اکنامک ہیجمون آپ کہہ سکتے ہیں, ایک بڑی پاور ہے چائنا کی, ملٹری بھی ہر طرح سے. تو یہ جو تھرڈ فیز ہے یہ سب سے زیادہ زبردست رہا ہے چائنا پاکستان کے. اب تو بہت زیادہ انہوں نے آگے چیزیں, ہم کوآپریشن کی چیزیں پڑھیں گے, اکنامک اور اسٹریٹجکلی اور انرجی کے جو فیلڈز ان میں کس طرح سے کوآپریشن کیا. تو یہ اوور آل ہسٹوریکل اوور ویو تھا ان دونوں کنٹریز کے ریلیشن شپ کا. اب دیکھتے ہیں ہم کہ ویریس اسپیکٹس آف پاک چائنا ریلیشن شپ. پاکستان اور چائنا کے جو ریلیشن شپ ہے اس کے کون کون سے آپ کہہ لیں کہ پہلو ہیں جن سے ان دونوں کنٹریز کا آپس میں ایک اچھا تعلق ہے. اسٹریٹجک کوآپریشن ہے. میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ 1965 اور 1971 کی وار میں جو ہے چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا, اور اس سے پہلے 1962 میں چائنا اور انڈیا کی وار ہوئی تھی, اس میں پاکستان نے چائنا کو سپورٹ کیا تھا. تو اس طرح سے اسٹریٹجک جو ریلیشن شپ ہے یا اسٹریٹجک کوآپریشن ہے دونوں کنٹریز کے درمیان, دیٹ از ریمارکیبل, دیٹ از اپریشیٹیبل. تو بہت اچھا تعلقات ہے دونوں کنٹریز کا جو اسٹریٹجکلی. اور اس کے بعد بھی پاکستان کے جب ٹیررزم وار اینڈ ٹیرر میں جب پاکستان کو ڈپلومیٹک بھی آئسولیٹ کیا گیا, اور پاکستان کو کوئی کنٹری جو ہے نا اہمیت نہیں دے رہا تھا, اور جب امریکہ نے بہت زیادہ پریشر بلڈ اپ کیا, تب چائنا نے جو ہے نا وہ ہمیں سپورٹ بھی کیا اور ہمارا دفاع بھی کیا. ہمیں دنیا کو بتایا کہ پاکستان نے جو ہے نا ٹیررزم کے اگینسٹ بہت بڑی قربانیاں دی ہیں, جس کو دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے. تو ہمارا جو ہے نا اسٹریٹجک کوآپریشن ہے جی دونوں کنٹریز کا. پاک ایڈوکیٹڈ ریگارڈنگ چائنیز ممبرشپ ان UN. یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1961 میں جب ایوب خان نے چائنا کے لیے ووٹ دیا. چائنا اسٹریٹجکلی ہیلپڈ ان ٹائمز آف وارز. یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اسٹریٹجک کوآپریشن میں جب 1965 اور 1971 میں چائنا سپورٹڈ پاکستان آن کشمیر ایشو. ہاں, کشمیر ایشو کو لے کے پاکستان کا جو پرسیپشن ہے اس کو چائنا فلی سپورٹ کرتا ہے. اور ابھی جب آفٹر ریووکیشن اور ایبروگیشن آف 370 آرٹیکل 370 اینڈ 35A, تو چائنا نے کیا کیا, اس کے جب ایبروگیٹ کیا تو چائنا نے اس کو کنڈیم بھی کیا اس پہ, اور ایک سیکورٹی کونسل کے جو P5 کے جو کیا لیں گے نمائندے, ان کی ایک میٹنگ بھی بلائی گئی تھی کشمیر ایشو کو لے کے, وہ چائنا کے ہی کال پہ تھی. چائنا ہیز ڈیمانڈڈ پاکس انٹری ان NSG. ہاں جی, نیوکلیئر سپلائر گروپ میں جب امریکہ نے انڈیا کو سپورٹ کیا اور انڈیا کو انٹری دینا چاہ رہا تھا نیوکلیئر سپلائر گروپ میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کنٹریز ہیں نا پاکستان, انڈیا اور اسرائیل, یہ تینوں کنٹریز جو ہے نا وہ NSG کا پارٹ نیوکلیئر سپلائر گروپ میں یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی بھی مطلب نیوکلیئر انرجی یوز نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ابھی تک نیوکلیئر ایگریمنٹس نہیں کیے ہوئے, ٹھیک ہے. تو اب چائنا نے پاکستان کی انٹری کو سپورٹ بھی کیا, اور دوسری طرف جب امریکہ نے انڈیا کی انٹری کروانے کی کوشش کی تو چائنا نے اس کو اپوز بھی کیا, ٹھیک ہے, بہت سختی سے. تو اس طرح سے مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹریٹجک کوآپریشن ہے دونوں کنٹریز کا. پاک سپورٹس چائنا آن دا ایشو آف تائیوان, تبت, ہانگ کانگ اینڈ ادر ایشوز لائک ساؤتھ چائنا سی. اب جو چائنا کے جو ایشوز ہیں کنسرننگ, جو سیویئر کنسرننگ ایشوز ہیں, ان میں پاکستان چائنا کی جو ہے نا وہ سپورٹ کرتا ہے. ایون کہ یہ جو یوگیر مسلمز کا جو وہاں پہ ایشو ہے چائنا کے بقول کہ وہ ٹیررزم وہاں پہ ہو رہا ہے, تو اس میں بھی پاکستان جو ہے نا بیانڈ دا ریلیجن جا کے چائنا کی جو اسٹریٹجی ہے یا چائنا کا جو پلان ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے.
یہ نہیں سپورٹ کرتا کہ چائنا جو وہاں پہ اسٹرکٹ کہہ لیں کہ آپ وہ کیا ہوا، چائنا نے بہت سخت ریئیکشن لیا مسلمانوں پہ، لیکن اوور آل چائنا کے جو ایشوز ہیں ریلیٹڈ چائنا کی ساورینٹی کو لے کے، اس پہ پاکستان چائنا کو سپورٹ کرتا ہے.